دعوت بلند ہے، سنو کے عالموں کا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا۔ وہی اللہ ہے جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، غرض ہے کہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہی اللہ ہے جو عبادتوں کے لائق ہے۔ ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے قربانیاں، سارے نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج ہم سب لوگ اسلام کے سائے کے نیچے جگہ لے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ النور کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں رسول کی، رسول کے اسوے کی، رسول کے طریقے کی جو مخالفت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ تو محترم بھائیوں، آیت کریمہ کے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے وعید سناتا ہے اس آیت کریمہ میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی مخالفت کرتے ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ربیع الاول کے مہینے میں میلاد النبی کے نام سے جو کچھ ہوتا ہے، مسلمان میلاد النبی کے نام سے جو جلسے جلوس نکالتے ہیں، میلاد النبی کے نام سے جو نعتیں پڑھتے ہیں، میلاد النبی کے نام سے جو تقریریں ہوتی ہیں، میلاد النبی کے نام سے مسلمان جو
نام نہاد مسلمان ہیں، غافل مسلمان ہیں۔ مسلمان جو کچھ کرتے ہیں آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا تھا، اور آپ کے سامنے یہ بھی ہم نے بتلایا تھا کہ میلاد النبی کے نام سے جو کچھ مسلمان کرتے ہیں وہ شرعی مخالفتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار محبت کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خلاف ورزی وہ کرتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی عام مسلمانوں کے اندر اظہار محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت لوگوں کے اندر نظر آتی ہے۔ اظہار محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا صرف ربیع الاول کے مہینے کے لیے خاص ہے؟ ربیع الاول میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے؟ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو سال کے 12 مہینے میں، سال کے 365 دنوں میں ہر لمحہ، ہر سیکنڈ آپ سے محبت کرتے رہنا چاہیے۔ یہ سچی محبت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی اظہار محبت کے نام پر جلسے جلوس منعقد کرنا، اظہار محبت کے نام پر تقریریں کرنا، اظہار محبت کے نام پہ نعتیں گانا، اور ایسی نعتیں، ایسی تقریریں جس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ محترم بھائیو، محبت رسول کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے 2 پہلو ہیں، یاد رکھ لو۔ ایک ہے آپ کی ذات سے محبت، اور دوسرا آپ کی شریعت سے محبت۔ یہ دونوں پہلو ہونا چاہیے، اور یہ دونوں پہلو میں ہم کو آگے آگے ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے بھی محبت کرنا چاہیے۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے مسلمان آپ کی ذات سے محبت کے نعرے لگاتے ہیں، آپ کی شخصیت سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پگڑی پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے، آپ کا لباس ایسا تھا، آپ کا قد ایسا تھا، آپ اتنے خوبصورت تھے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کئی لوگوں کو کہ آپ کی ذات سے محبت کی باتیں کرتے ہیں، آپ کی شخصیت سے محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ جو بندہ آپ کی پگڑی پر 1 گھنٹہ تقریر کرتا ہے، آپ کے گردہ چھوڑنے پر 1 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے، اگر اس کے عقیدے کو آپ دیکھیں گے، نبی کے عقیدے سے اس کا عقیدہ ذرا بھی ملتا نہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ صرف آپ کے بالوں سے، آپ کے پگڑی سے، آپ کے لباس سے، آپ کے چہرے سے محبت کافی نہیں ہے نجات کے لیے۔ آپ کی شخصیت سے محبت کے ساتھ ساتھ آپ کے لائے ہوئے دین سے بھی محبت کرنا ہے۔ آج مسلمانوں میں کئی مسلمان آپ دیکھیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی پہنتے تھے بول کے وہ بھی پگڑی پہنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردہ چھوڑتے تھے بول کے وہ بھی گردہ چھوڑتے ہیں۔ ضرور چھوڑیے، کوئی منع نہیں کرتا، پگڑی ضرور پہنیے، کوئی منع نہیں کرتا، صرف آپ پگڑی پہنے، گردہ چھوڑے، لیکن آپ کا عقیدہ نبی کے عقیدے کے برابر نہیں ہے تو پھر بیکار ہے۔ یہ اصل چیز ہے سمجھنے کی۔ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی آپ دیکھیں گے ربیع الاول کے مہینے میں جو تقریریں ہوتی ہیں، جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جو بیانات ہوتے ہیں، سب آپ کی ذات پر منحصر ہوتی ہیں۔ آپ ایسے تھے، آپ ویسے تھے، آپ ایسا بات کرتے تھے، آپ کے گفتگو کا انداز یہ تھا، آپ کے پگڑی کا کلر یہ تھا، آپ کے گردہ ایسا تھا ویسا تھا، سب پوری باتیں آپ کے ذات پر گھومتی ہیں، لیکن آپ کے لائے ہوئے دین پر کچھ گفتگو نہیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر کچھ گفتگو نہیں، بیکار ہے، یاد رکھ لیجئے۔
میں مثال دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کی ذات سے محبت کرے تو نجات نہیں ملتی. آپ کی ذات سے محبت کے ساتھ ساتھ آپ کے لائے ہوئے شریعت سے بھی محبت کرنا ضروری ہے. ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب آپ کا سگا چچا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد ابو لہب کی لونڈی ابو لہب کی لونڈی سویبہ وہ آ کر خوشخبری سناتی ہے اپنے آقا کو، ابو لہب کو، مبارک ہو آپ کے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے. سویبہ آ کر ابو لہب کو خوشخبری سناتی، وہ لونڈی رہتی سویبہ، اپنے آقا کو خوشخبری سناتی، مبارک ہو تمہارا بھتیجا پیدا ہوا. ابو لہب اللہ کے نبی بھتیجے تھے نا، اللہ کے نبی کے پیدائش سے اتنا خوش ہوتا. ابو لہب خوشخبری سنانے والی لونڈی کو کہتا تو نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے، آج کے بعد تو آزاد ہے، جا. اللہ اکبر. لونڈی کو آزاد کرنا بہت بڑی بات تھی وہ زمانے میں. بہت خوش ہو گیا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو سن کر، بھتیجے کی پیدائش کو سن کر. نہیں، آپ سے محبت تھی ذاتی طور پہ، لیکن یہی ابو لہب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، آپ کی اللہ کی شریعت آپ نے سنایا ابو لہب کو، تو وہی ابو لہب جو آپ کی ذات سے بے حد محبت کرنے والا تھا، آپ کی شریعت سے مکرنے لگا، آپ کی شریعت کو نہیں مانا، آپ کی شریعت کا انکار کرنے لگا، آپ کے لائے ہوئے دین کو انکار کرنے لگا، تو پھر اس کے لیے وعید سنائی گئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. تو یاد رکھ لیجئے محترم بھائیو کہ آپ کی ذات سے محبت ہے تو کافی نہیں، بلکہ آپ کی لائے ہوئے دین سے بھی محبت، یہ بہت ضروری ہے. ابو طالب کو کون نہیں جانتے؟ اللہ اکبر. ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 سال کی عمر سے لے کر پوری جوانی تربیت کرتے ہیں ابو طالب. اور ابو طالب جب تک زندہ تھے مکے کا کوئی آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ نہیں لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت باتیں بولتے تھے، آپ کو ستانے کے لیے طرح طرح کے جملے کستے تھے، لیکن کوئی آپ پر ہاتھ نہیں چلا سکا. ابو طالب کے زندہ رہتے ہوئے مکے کا یہ ایک آدمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ نہیں چلایا. کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب کا خوف، ابو طالب کا ڈر. ارے وہ بڑے آدمی تھے، سردار قسم کے آدمی تھے ابو طالب. ایک مرتبہ مکے کے کچھ کافر سردار، مکے کے کچھ کافر لوگ ابو طالب کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اب تمہارا بھتیجا ہمارے خاندانوں میں بگاڑ ڈال دیا ہے، اب تمہارے بھتیجے کی وجہ سے ہمارا معاملہ خراب ہوتا ہے، مکے کی آب و ہوا خراب ہو گئی ہے، مکے کی حالت خراب ہو گئی ہے، تم اپنے بھتیجے کو سمجھا لو. یعنی مکے کے کافر آ کر کیا بولنا چاہتے تھے ابو طالب کو کہ تمہارا بھتیجا جو دعوت کا کام کرتا ہے وہ دعوت کے کام سے اس کو رکا لو، نہیں تو تمہارے بھتیجے کا انجام برا ہوگا. یہ بولنے لگے. مکے کے کچھ لوگ مل کر آئے، ابو طالب کو بولنے لگے. ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں، بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی باتیں وہ کر کے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابو طالب سے کہتے ہیں اے چچا جان، یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج، بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دے اور مجھے اس دعوت سے رکنے کے لیے کہے تو میں ہرگز نہیں رکوں گا. میری جان بھی چلے جائے کوئی پرواہ نہیں، مگر میں یہ دعوت کا کام نہیں چھوڑوں گا. جب ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ یقینی کیفیت کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بول کر وہاں سے روتے ہوئے اٹھ کر جاتے ہیں، اس وقت چچا ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے میرے بھتیجے، یاد رکھ اس کے بعد تو جو کرنا ہے کر، زندگی بھر جب تک میری زندگی باقی رہے گی میں تجھے ساتھ دیتا رہوں گا. اللہ، ذاتی محبت تھی یہ بھتیجے سے، لیکن ایمان نہیں لائے.
اللہ کے نبی سے بہت زیادہ محبت کرے، ذاتی طور پہ، شخصی طور پہ۔ تاریخ کے کتابوں میں یہاں تک آتا ہے محترم بھائیوں کہ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار دیے، اتنا لاڑ دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا چاہے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت اللہ کے نبی کو دی ابو طالب۔ اپنے بچوں کو بھی نہیں چاہتے تھے اتنا جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ میرے بھائی کا لڑکا ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا، اور اماں کا بھی انتقال ہو گیا، دونوں نے یتیم بچہ بول کر اپنے گھر کو لا کر اتنا پیار دیے، اتنا لاڑ دیے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے تھے ابو طالب۔ شخصی طور پہ محبت کیے، لیکن آخری وقت تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے محبت نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو یہ محبت کام آئی ابو طالب کے؟ کام نہیں آئی۔ یہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں محترم بھائیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دو پہلو ہیں، یہ آپ کی شخصیت سے محبت، دوسرا آپ کے لائے ہوئے دین سے محبت۔ یہ دونوں پہلو کو لے کر چلنا چاہیے۔ اگر کوئی صرف آپ کی شخصیت سے محبت کرتا ہے اور پھر آپ کے لائے ہوئے شریعت سے محبت نہیں کرتا، وہ نجات نہیں پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہی نجات نہیں پائے تو دوسروں کے بارے میں ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، سچی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سچی محبت کرتا ہوں بول کے بولتا ہوں، آپ سچی محبت کرتے ہیں بول کر بولتے ہیں۔ سچی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے محترم بھائیوں، زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو اسوہ بنایا جائے، آپ کو آئیڈیل بنایا جائے۔ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، کس کو آئیڈیل، کس کو نمونہ بنانا؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا رسول نمونہ ہے، تمہارے لیے تمہارا رسول آئیڈیل ہے۔ شرط یہ بتائی گئی لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ وہ اللہ سے ملاقات اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہے۔ تو نمونہ کس کو بنانا چاہیے؟ رسول کو نمونہ بنانا چاہیے، اس کے لیے کامیابی ہے۔ محترم بھائیوں، صحابہ کی یہی خصوصیت تھی، صحابہ کی یہی خصوصیت تھی۔ صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے جتنی محبت کرتے تھے، اس سے بھی زیادہ آپ کے لائے ہوئے شریعت کو چاہتے تھے، آپ کے لائے ہوئے دین سے محبت کرتے تھے۔ صحابہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں کو نکال دیے، پیچھے صحابہ کھڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی صحابہ دیکھے اللہ کے نبی اپنے جوتوں کو نکالے، پورے صحابہ جوتوں کو نکال دیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر ختم کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم اپنے جوتے کیوں نکال دیے؟ صحابہ نے جواب کیا دیا؟ دیکھو اللہ کے نبی ہم کو معلوم نہیں، بس ہم نے آپ کو دیکھا جوتے نکالتے ہوئے، ہم نکال دیے بس۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جوتے اس لیے نکالا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، آ کر مجھ سے کہا کہ تمہارے جوتے میں گندگی لگی ہے، وہ نکال کر نماز پڑھاؤ، اس لیے میں نکالا، آپ کو نکالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے لگے۔ لیکن یہاں پر غور کرنے کی بات کیا ہے محترم بھائیوں؟ صحابہ کی اتباع، صحابہ کی پیروی، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پیروی کرتے تھے، کیسی اتباع کرتے تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے نکال کر نماز پڑھا رہے ہیں، پورے لوگ جوتے نکال دیے۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، صحابہ کا جذبہ محبت کتنا زیادہ تھا، آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا محترم بھائیو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالن کے برتن میں کدو تلاش کر کر کے کھا رہے تھے، سالن کے برتن میں۔ جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالن کے برتن میں کدو تلاش کر کے کھانا شروع کیے، مجھے بھی کدو سے محبت ہو گئی۔ یعنی یہ کیا ہے، یہ ایک کھانے پینے کا ذوق سب کا الگ الگ ہوتا، آپ کے کھانے کا ذوق الگ ہوتا، میرے کھانے کا ذوق الگ ہوتا، لیکن صحابہ اللہ اکبر اپنے کھانے پینے کے ذوق کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے ذوق کے تابع کر دیے۔ یہ صحابہ تھے، یہ ضروری بھی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز پسند سے کھاتے تھے وہی چیز ہم بھی پسند سے کھائے، کوئی ضروری نہیں، یہ پرسنل معاملہ ہے۔ وہ اپنے حساب سے کھا سکتے، ہم اپنے حساب سے کھا سکتے، ہمارا ایمان بھی اس سے کمزور نہیں پڑتا۔ نبی کو جو مرضی تھا وہ کھائے، نبی جیسا کھانا چاہتے تھے ویسا کھائے، ہم کو اپنی مرضی کا ہم کھا سکتے، لیکن صحابہ اللہ اکبر آپ سے اتنی محبت کرتے تھے، صحابہ کا لگاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ تھا کہ عام پرسنل معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے تھے صحابہ۔ محترم بھائیوں، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں، تو سچی محبت کرنا کس کو کہتے ہیں؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے محبت کی جائے۔ میری باتوں کو غور سے سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے محبت کی جائے۔ خاص طور پہ آج کے زمانے میں سائنس و ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں ہمارے لڑکے ہمارے لڑکیاں، سائنس و ٹیکنالوجی کے دور میں ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں، ایسی باتیں بیان ہوتی ہیں کہ کبھی کبھار حدیثوں میں شک اور شبہات لوگوں کو پیدا کر دیتی ہیں۔ جو بچہ جس کا عقیدہ تھوڑا بہت کمزور رہتا ہے، جس کے ماں باپ پہلے سے دین کی طرف بچوں کو نہیں لے جاتے، شروع سے اس کو صرف اسکول کی پڑھائی کالج کی پڑھائی میں لگا دیتے ہیں، وہ سائنس پڑھ کر سائنس اور ٹیکنالوجی کو حاصل کر کے اس کے ذہن میں حدیثوں کو سننے کے بعد طرح طرح کے شک اور شبہات آ جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے محترم بھائیوں، نبی سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ نبی کے حدیثوں سے محبت ہے، نبی کے حدیثوں سے محبت ہے۔ نبی کے حدیث ہمارے شک اور شبہ نبی کے حدیث کو سن کر آتا ہے تو جو علماء ہیں ان کے پاس جا کر وہ شک اور شبہ دور کر لینا، ایسے ہی آخری وقت تک شک میں نہیں رہنا، یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اس کا مطلب کیا ہے معلوم کر لینا جا کر۔ سائنس ایسا بولتی ہے، حدیث میں ایسا ہے، کیوں ایسا ہے بول کے شک اور شبے میں نہیں پڑنا، یہ محبت کی نشانی نہیں۔ نبی سے سچی محبت اگر ہم کرتے ہیں تو حدیثوں کو ماننا چاہیے، صحیح حدیث ہونا ضروری، صحیح حدیث جو بھی آپ سنتے ہیں اس کو ماننا، یہ نبی سے محبت کی نشانی ہے۔ اور نبی سے محبت کی نشانی سنتوں سے محبت کرنا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کئی مسلمان بھائی نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے۔ نبی کی سنت داڑھی رکھنا ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو دیتا ہوں، دیکھیے کوئی داڑھی چھوڑتا ہے، اب اس کو کچھ لوگ مذاق کے طور پہ وہ داڑھی والے کو بلاؤ، یعنی استہزاء۔ نبی کے سنت داڑھی چھوڑنا نبی کا سنت ہے اور لوگ سنت کا مذاق اڑاتے رہتے، وہ داڑھی والا آیا ہمارے پاس، وہ داڑھی والے کو بلاؤ ہمارے پاس، مذاق کے طور پہ۔ اور کسی کے گھر میں پردہ ہے، ایسے گھر میں پردے کا کلچر ہے جس کے رشتہ دار پردہ نہیں کرتے، برقع نہیں پہنتے، ان کو معلوم نہیں برقع کیا ہے، کہ وہ گھر کے اندر کوئی بچی برقع پہننا شروع کرتی ہے، پردہ کرنا شروع کرتی ہے، اس کا مذاق اڑاتے، پردے کا مذاق۔ ٹخنے کے اوپر پیجامہ لنگی کوئی پہنتا ہے، ذرا اوپر پہنتا ہے، اس کا مذاق اڑاتے۔ یاد رکھ لیجئے محترم بھائیوں، نبی کی سنتوں کا مذاق اگر
دنیا میں ہم اڑاتے ہیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اس کی وجہ سے کبھی کبھار ہم ایمان سے بھی باہر نکل جا سکتے ہیں، ایمان سے بھی باہر جا سکتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہو، اب تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے، تم ایمان کے بعد کفر میں داخل ہو گئے۔ اب غور کریں محترم بھائیو، سنتوں کا مذاق اگر کوئی اڑاتا ہے، نبی کی سنتوں کا استہزاء اگر کوئی کرتا ہے، نبی کی سنتوں کے بارے میں ایسی ویسی گفتگو کرتا ہے، یہ اتنی بڑی گستاخی ہے، یہ اتنی بڑی نافرمانی ہے، اس کی وجہ سے ہم ایمان سے بھی باہر نکل سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیو، نبی سے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا حدیثوں کو عقل پر نہیں جانچنا چاہیے۔ کوئی حدیث ہم سنتے ہیں، نبی کی حدیث صحیح حدیث ہے بول کے ہم کو معلوم ہو گیا، فوراً اس کو قبول کر لینا، تسلیم کر لینا۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے جو نبی کے حدیثوں کو مانتے نہیں۔ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ اس لیے کہ میری عقل کو یہ سمجھ میں آیا نہیں، اس لیے میں نہیں مانتا۔ نبی کے حدیثوں کو عقل کے میزان پر ہرگز نہیں جانچنا۔ ہماری عقل کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہمارے عقل کو الزام دینا، نبی کی حدیث سچی ہے، میری عقل کمزور ہے، ایسا بولو۔ میرے عقل کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میرے عقل میں کمی ہے، میرے سمجھنے میں کمی ہے، میرے سمجھنے میں کمزوری ہے، ایسا بولو۔ نبی کے حدیثوں کو ہمارے عقلوں کے میزان پر ہرگز نہیں جانچنا، ہرگز ایسا نہیں بولنا کہ نبی کی حدیث میرے عقل کو سمجھ میں نہیں آئی اس لیے میں نہیں مانتا۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو پھر اس کے لیے سخت وعیدیں سنائی گئی ہے، اس کے لیے سخت عذابات آ سکتے ہیں۔ سہل بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کا واقعہ سناتے ہیں، سنا کر اپنے سامنے لوگوں سے نصیحت کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ میں کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ایک صلح ہوا، اور صلح کے اندر جو کنڈیشن لکھی گئی وہ کنڈیشن ایسی تھی جو صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بہت سارے کنڈیشن لکھے گئے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، اس میں سے ایک کنڈیشن یہ تھا، ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان کافر بن کے مکہ آ گیا تو مکہ والے نہیں چھوڑیں گے، اگر کوئی مکہ کا آدمی مسلمان ہو کر مدینہ پہنچ گیا مسلمان اس کو چھوڑ دینا، وہ لوگ نہیں چھوڑیں گے لیکن یہ لوگ چھوڑ دینا۔ یہ ایسی کنڈیشن تھی جو صحابہ کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور دیکھنے میں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی دب کر صلح کر رہے ہیں، دب کر صلح کر رہے ہیں۔ صحابہ کو ذرا ناراضگی بھی ہوئی اس وقت، لیکن کیا کرتے، اللہ کے نبی کو بات کو مان کر ہی جھکنا۔ لیکن بعد میں اگر آپ پورا واقعہ پڑھیں گے صلح حدیبیہ کا، اور صلح حدیبیہ کے بعد کے واقعات، بعد کے قصے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ صلح حدیبیہ کے وقت جو کنڈیشن رکھے گئے، کنڈیشن دیکھنے میں کیسے تھے، ہمارے لیے نقصان دہ معلوم ہو رہے تھے، دیکھنے میں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی دب کر صلح کر رہے ہیں۔ لیکن 2 سال کے بعد اس کا رزلٹ آیا، 2 سال میں اس کا نتیجہ آیا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، ایک دم زیادہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ شروع میں جب کنڈیشن لکھی جا رہی تھی تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن بعد میں اس کا نتیجہ آیا، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا یہ سب سے بڑی کامیابی بول کے آیت کو اتارا۔ سہل بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سنا کر، یعنی صلح حدیبیہ کا واقعہ سنا کر اپنے لوگوں سے کہتے تھے، لوگوں یاد رکھ لو، نبی کی حدیث جب بھی تم سنو
تو اس کو مان لو، نبی کے حدیثوں کو اپنے عقل کے میزانوں پر نہ جانچو۔ اگر اپنے عقل کو سمجھ میں نہیں آتی ہے حدیث رسول تمہارے عقل کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تمہارے عقل کو الزام لگاؤ، حدیث کو مت جھٹلاؤ، حدیث کو مت جھٹلاؤ۔ یہ سہل بن انیس رضی اللہ تعالی سہل بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے لوگوں سے کہتے تھے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جملہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لو کان الدین بالرأی، اگر دین کی بنیاد رائے پر ہوتی، مشورے پر ہوتی، تو موضوع ساکس کے اوپر ساکس کے نیچے مسا کرنا درست تھا۔ کیا فرماتے تھے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو ساکس کے نچلے حصے میں مسا کرنا درست تھا۔ یعنی ساکس کے نچلے حصے میں مسا کیوں کرنا درست ہے؟ ہم چلتے ہیں تو مٹی کہاں لگتی؟ اوپر لگتی، نیچے لگتی؟ نیچے لگتی۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موزوں کے ساکس کے اوپر حصے میں مسا کرو۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساکس کے اوپر حصے میں مسا کرتے تھے، ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ یہاں عقل کو نہیں مانیں گے، نبی جیسا کرے، نبی جیسا بولے ویسا عمل کریں گے۔ یہ ہے سچی محبت، یاد رکھ لو، اس کو بولتے ہیں سچی محبت۔ حدیثوں کو سننے کے باوجود بھی یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آئی، میرے عقل مانتی نہیں بول کے حدیث کو چھوڑنا، یہ ہماری گمراہی کا سبب بن سکتا ہے محترم بھائیوں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ سچی حدیث ہو، صحیح حدیث ہو۔ حدیث ضعیف ہے تو پھر اس کو نہیں مانیں گے، صحیح حدیث ہے تو پھر اس کو مانیں گے، کسی بھی صورت مانیں گے۔ ہمارے عقل نہیں مانتی بول کے صحیح حدیث کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے محبت کی نشانی، یاد رکھ لو محترم بھائیوں۔ سچی محبت کس کو بولتے؟ محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ کے سنتوں کو اپنایا جائے، آپ کے سنتوں کو اپنایا جائے۔ اور سنتوں کو اپنانے کا مطلب آپ کے سنتوں کو مضبوطی سے تھاما جائے۔ صرف زبان سے بولنا میں سنت پر عمل کرتا ہوں، صرف زبان سے کہنا مجھے سنت سے محبت ہے، میں سنت کا شیدائی ہوں، زبان کے دعوے نہیں چلیں گے، عمل کر کے بتلانا، یہ سچی محبت کی نشانی ہے۔ میں نبی سے محبت کرتا ہوں بولتے، لیکن ہمارا چہرہ نبی کے چہرے جیسا نہیں ہوتا، ہمارے کپڑے نبی کے کپڑے جیسے نہیں ہوتے، ہمارا چلن پھرن نبی کے جیسا نہیں ہوتا۔ یہ سچی محبت کی نشانی نہیں ہے، یاد رکھ لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی تعلیم دی ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نصیحت کی، آپ کی نصیحت سے ہمارے آنکھوں سے پانی نکل گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کرنے کا انداز ایسا تھا کہ اب آپ دنیا سے چلے جانے والے ہیں، آپ کا وقت قریب آ گیا ہے، آپ کے بیان کرنے کے انداز سے ہم کو سمجھ میں آ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر کے فارغ ہوئے، ایک صحابی سوال کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نصیحت سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کا وقت قریب آ گیا ہے، آپ ہمارے لیے کچھ خاص نصیحت کیجئے، کچھ خاص باتیں بیان کیجئے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو خاص نصیحت کی، وہ خاص نصیحت صرف صحابہ کے لیے نہیں، سارے امت محمدیہ کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے وہ نصیحت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو خاص نصیحت کی، سب سے پہلے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنے امیر کی، اپنے بڑے لوگوں کی اطاعت کرو۔ اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ، یہی اصل چیز ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے صحابہ،
میرے جانے کے بعد تم دیکھو گے بہت سارے اختلافات لوگوں میں آ جائیں گے. میرے جانے کے بعد اختلافات بہت سارے ہو جائیں گے. اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے؟ میری سنت کو لازم پکڑنا ہے. علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا وہ اصل چیز ہے، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کو کیسے لازم پکڑنا؟ جیسے داڑھ سے کوئی چیز آپ پکڑتے ہیں، داڑھ کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے. داڑھ سے آپ کسی چیز کو پکڑتے، وہ چیز داڑھ سے پکڑنے کے بعد داڑھ ٹوٹنے تک وہ چیز نہیں نکلتی باہر، اتنی مضبوط رہتی داڑھ کی پکڑ. اللہ کے نبی نے داڑھ کی پکڑ کی مثال دے کر سمجھایا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ، میری سنتوں کو داڑھ کی پکڑ کی طرح مضبوط تھام لو. اب اس سے بڑھ کر کیا بول سکتے؟ بولو. داڑھ کی پکڑ کی مثال دے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھائے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، داڑھ کی پکڑ کی طرح مضبوط پکڑ لو. کیا معلوم ہوا محترم بھائیوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہی ہمارے لیے نجات ہے، ہمارے لیے جنت کی خوشخبری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اگر چھوڑیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لازم نہیں پکڑیں گے، پھر ہمارے لیے نجات نہیں ہے. ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لازم پکڑنا. کامیابی انہی لوگوں کے لیے. دنیا میں بے شمار فرقے آئیں گے، بے شمار اختلافات ہوں گے، وہ تمام فرقے والوں میں، ان تمام اختلافات والوں میں کامیابی کس کے لیے ہے؟ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لازم پکڑتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہے. اور یاد رکھ لو، آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بغاوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہونا، یہ ایسی برائی ہے، یہ ایسی اتنا بڑا گناہ ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی بغاوت کرنا. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بغاوت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتا ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی، آخرت سے پہلے اللہ دنیا میں بھی عذاب دے سکتا ہے، دنیا میں بھی عذاب دے سکتا ہے. سلمہ بن اقوا ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. وہ آدمی کہا لست طاعت، مجھے اس کی طاقت نہیں، یعنی شرارت کر رہا تھا. وہ ہونا بول کر سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت اس کے پاس تھی، طاقت رہنے کے باوجود بھی وہ کیا بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ مجھے اس کی طاقت نہیں. شرارت کرنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے. صحابی رسول کہتے ہیں اس کے بعد سے زندگی کے آخری لمحے تک اس کا سیدھا ہاتھ نہیں اٹھا. اچھا تھا اس کا ہاتھ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس کے بارے میں بولے اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے، پھر اس کا سیدھا ہاتھ نہیں اٹھا. شل ہو گیا، شل ہو گیا اس کا سیدھا ہاتھ. نبی کی مخالفت، آخرت میں تو اس کا عذاب ملے گا، آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اس کا عذاب مل سکتا ہے. نبی کی خلاف ورزی، نبی کی مخالفت کرنے والوں کا انجام بڑا برا ہو سکتا ہے، یاد رکھیں. اور اللہ کہتے ہیں کہ نبی کی مخالفت کرنے والوں کے لیے فتنہ ہے، ایک عذاب ہے، دوسرا فتنہ. اب فتنے کی تفسیر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کی کتاب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول کو نقل کیا ہے کہ یہاں فتنے سے مراد شرک ہے. جو لوگ نبی کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں شرک میں مبتلا کر دیتا ہے. اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ جو شرک میں مبتلا ہو جائے اور اسی حالت سے دنیا سے چلے جائے.
نبی کی مخالفت اگر کوئی کرے گا، گناہ کرنے کے بعد احساس ہو کر توبہ کر لیا تو اچھا ہے، لیکن اگر وہ بدعات میں ملوث رہ کر بدعات کرتے 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 ایک دن وہ مشرک ہو جائے گا۔ بدعتی کون ہے؟ یہ نبی کا مخالف ہے۔ تو نبی کی مخالفت کرنے والوں کا انجام اللہ دنیا میں ہی بتاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یہ حدیث بیان کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں کو مسجد جانے سے مت روکو۔ عبداللہ بن عمر کے بیٹے بلال وہ بازو میں تھے، وہ کہنے لگے میں ضرور روکوں گا، میں ضرور روکوں گا۔ حالانکہ بلال کا مقصد روکنے کا، میں ضرور روکوں گا بول کر جو بولے، ان کا مقصد کیا تھا؟ اگر عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت دے دیا جائے تو یہ بہانے سے وہ فیشن کرنا شروع کر دیں گے، یہ مقصد سے بلال نے کہا کہ میں ضرور روکوں گا۔ عبداللہ بن عمر اتنا غصے میں آئے، اتنا غصے میں آئے، وہ صحابی عبداللہ بن عمر کے دوسرے بیٹے سالم وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے بلال کو اتنا خطرناک جملہ بولا، زندگی میں کبھی اتنا خطرناک جملہ میں نے نہیں سنا ان کے زبان سے، اپنے خاص بیٹے کو۔ کیوں؟ نبی کی حدیث سننے کے بعد بیٹا نبی کی حدیث کے خلاف میں بات بولا ہے، میں نبی کی حدیث سناتا ہوں تو کہتا ہے اس کے خلاف میں۔ نبی کی حدیث ہے کہ عورتیں مسجد کو جانا چاہتے ہیں تو ان کو مت روکو، یہ نبی کی حدیث ہے، تو کہتا ہے میں روکوں گا۔ اتنا غصہ آیا عبداللہ بن عمر کو، بیٹا ہے بول کر بھی نہیں دیکھے۔ نبی سے یہ محبت ہے، نبی کے حدیثوں سے محبت اس کو بولتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے محترم بھائیوں، نبی سے محبت صرف زبان سے بولے تو نہیں چلتا، نبی سے محبت عمل کر کے بتائیں گے، اس کو سچی محبت کہتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، ہمارے ابا سے ہم محبت کرتے ہیں بولے تو اس کی نشانی کیا ہو؟ میرے ابا سے مجھے بہت محبت ہے، میرے ابا سے میں بہت پیار کرتا ہوں، میرے ابا سے مجھے بہت سارا، میرے ابا بولے تو مجھے بہت راضی بول کے دوسروں سے بولتے ہیں۔ لیکن ابا ایک کام بولے تو وہ کام نہیں کرتے، وہ محبت ہے؟ وہ نہیں، وہ محبت نہیں۔ سچی محبت کیا ہے؟ ابا جیسا بولے ویسا سنے تو وہ سچی محبت ہے۔ گھر کے باہر سب کو بولتے پھرتے ہیں مجھے ابا بولے تو بہت راضی، میں ابا سے بہت لاڑ کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، ابا بولے سو ایک کام بھی نہیں کرتا، وہ محبت نہیں، جھوٹا ہے وہ محبت میں۔ تو نبی سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ نبی جو بولے اس پر عمل کر کے بتلانا، یہ نبی سے محبت کی نشانی ہے محترم بھائیوں۔ نبی کے حدیثوں سے محبت کرنا، آج نبی نہیں، نبی کے حدیثیں ہیں، نبی کے حدیثوں سے محبت یہ نبی سے محبت کے برابر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔